بزرگان محترم، معزز و مکرم، حاضرین کرام، سامعین عظام، برادران عزیز اور نوجوانان اسلام، آج محرم سفر المظفر کی 21ویں تاریخ ہے، یعنی اس ہفتے میں آنے والا جو چہارشنبہ ہے وہ سفر کا آخری چہارشنبہ ہے۔ عام طور پر ہمارے کچھ ذہنوں میں یہ بات بٹھائی گئی ہے کہ سفر کے مہینے کے آخری چہارشنبے کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری سے صحت یاب ہوئے، اور اس خوشی میں ہم کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ چنانچہ ابھی بھی بعض گھرانوں میں آخری چہارشنبے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور خوشی منانے کا یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ گھر کی خواتین، مرد، بچے سب مل کر تفریح گاہوں میں، پارکوں میں اور کھیلنے کی جگہوں میں لوگ جاتے ہیں، اور اپنے ساتھ کھانا بھی تیار کر کے لے جاتے ہیں، اور وہاں کچھ کھا پی کر، کھیل کود کر چہارشنبے کا دن گزارتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے صحت ملی ہے۔ حالانکہ جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں اور احادیث مبارکہ پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سفر کے مہینے کے آخری چہارشنبے کے دن ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری سے صحت یاب نہیں، بلکہ اسی دن بیماری کی شروعات ہوئی ہے، بیماری کا آغاز ہوا ہے، اور یہ آخری چہارشنبے کو جو بیمار آپ ہونا شروع ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ صحت یاب نہیں ہوئے، بلکہ اسی بیماری میں آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو یہ آخری چہارشنبہ ہمارے لیے خوشی کا موقع نہیں ہے، یہ دشمنوں کی ایک سازش اور چال ہے کہ انہوں نے اس طرح یہ بات اڑائی ہے کہ آخری چہارشنبے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے ہیں تاکہ مسلمان خوشی منائیں۔ یعنی دشمنوں کی یہ خواہش ہے کہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار ہونے کے وہ رنجیدہ اور غمگین نہ ہوں، بلکہ خوشی منائیں۔ یہ دشمنوں کی سازش ہے۔ عزیزان گرامی، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت احادیث کی کتابوں میں ہے اور سیرت پاک کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ کتابوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج آپ نے فرمایا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں،
وہ آپ کی زندگی کا پہلا حج بھی وہی ہے، حج کے فرض ہونے کے بعد، اور آپ کا آخری حج بھی وہی ہے۔ یعنی سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج، حجۃ الوداع آپ نے ادا فرمایا، اور اس حج کے موقع پر آپ نے جو خطبات دیے ہیں، عرفات کے میدان کا خطبہ ہو یا 12 ذی الحجہ کے موقع پر آپ کا دیا ہوا خطبہ ہو یا دیگر موقعوں پر آپ نے جو خطبات آپ نے اس وقت دیے ہیں، اس میں آپ نے اشارہ فرمایا کہ آئندہ سال ہو سکتا ہے کہ تم لوگ مجھے اس مقام میں نہ دیکھو، یعنی یہ میری زندگی کا آخری حج ہے، اس کے بعد تم لوگ مجھ سے ملاقات نہیں کر سکو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 11 ہجری یعنی سن 10 ہجری میں جو حج کا موقع تھا، 11 تاریخ یا 12 تاریخ کو آپ نے جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد بھی آپ نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، خذوا عنی مناسککم، کہ تم لوگ مجھ سے حج کے جو طریقے ہیں، مسائل ہیں، سیکھ لو، کہ اس کے بعد تم مجھے آئندہ سال اس مقام پر نہیں دیکھ پاؤ گے، نہیں دیکھ سکو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے کنایے میں اپنی زندگی کے آخری ایام کا آپ نے اشارہ دے دیا تھا، یعنی یہ میرا آخری حج ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد ذی الحجہ کے بعد محرم الحرام کا ایک مہینہ گزرا، پھر سفر کا مہینہ شروع ہوا، تو سفر کے ابتدائی ایام میں بھی آپ احد کے جو شہداء ہیں ان کے پاس آپ تشریف لے گئے اور ان کے لیے آپ نے دعائے مغفرت کی، اور واپس آ کر آپ نے خطبہ دیا مسجد نبوی میں۔ اس میں بھی آپ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا دیا، عبادت گاہ بنا دیا، لیکن تم لوگ اس طرح نہ کرنا، یعنی میری وفات کے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کئی باتیں اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد تمہارے سلسلے میں مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم لوگ مشرک بن جاؤ گے اور تمہارے سے شرک ہوگا، لیکن مجھے اندیشہ اس بات کا ہے، خوف اس بات کا ہے کہ دنیا تمہارے سامنے پھیلا دی جائے گی اور تم لوگ دنیا کے حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے اور اس میں حلال و حرام کی کوئی تمیز باقی نہ رکھ سکو گے، یہ مجھے اندیشہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا۔ بہرحال سفر کا مہینہ گزر رہا ہے اور سفر کے مہینے کی 29ویں تاریخ آئی اور وہ دن چہارشنبے کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں کسی جنازے میں آپ تشریف لے گئے تھے، جنازے سے واپس آپ جیسے ہی تشریف لے آئے آپ کو سر میں درد شروع ہو گیا، اور انتہائی سخت درد، بہت زیادہ آپ کو تڑپا گیا، بہت زیادہ آپ بے چین ہو گئے سر کے درد سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سر کا درد جو شروع ہوا وہ آپ کے جسم میں بخار میں تبدیل ہو گیا اور آپ شدید بخار زدہ ہو گئے۔ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر مسجد نبوی میں تشریف لاتے رہے اور امامت فرماتے رہے اور آپ نمازیں پڑھاتے رہے۔ تقریباً 11 دن اسی تکلیف کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھائی ہیں اور امامت کی ہے۔ 29 سفر کو آپ بیمار ہوئے اور بیماری شروع ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود، بیماری کے باوجود، آپ اپنی ازواج مطہرات یعنی آپ اپنی بیویوں کے یہاں
باری باری آپ جاتے رہے۔ اس وقت آپ کی 9 بیویاں حیات تھیں، زندہ تھیں۔ ہر دن آپ انصاف اور عادل کا خیال کرتے ہوئے ایک ایک بیوی کے یہاں جاتے تھے اور پوچھا کرتے تھے متی نوبت عائشہ، کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ کی باری کب آئے گی، اور دوسری روایتوں میں ہے کہ کل میں کہاں رہوں گا، کل میری باری کہاں ہے، کل مجھے کہاں جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دریافت بھی فرماتے رہے، شدت تکلیف کے ساتھ۔ ازواج مطہرات نے سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں۔ سب نے مشورہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت میمونہ کی گھر میں اور ان کی باری کے دن آپ کو یہ سنایا کہ اے اللہ کے رسول، ہم سمجھ گئے کہ اب آپ حضرت عائشہ کے یہاں رہنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم سب بخوشی اجازت دیتی ہیں کہ آپ حضرت عائشہ کے یہاں اس کے بعد جو بھی بیماری کے ایام ہیں وہاں پر قیام فرمائیں۔ اس کے بعد جب بیماری سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے، افاقہ آپ کو ہو جائے گا، تو پھر آپ اپنی باری شروع فرمائیں، ترتیب آپ کی اپنی جاری فرمائیں، لیکن اب فی الوقت آپ وہاں پر قیام فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما، ان دونوں کے سہارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر منتقل ہوئے، اور جس دن آپ آئے ہیں وہ دن بھی بدھ کا دن تھا۔ پہلے بدھ میں بیماری شروع ہوئی، 1 ہفتہ آپ بیویوں کے ہاں چکر لگاتے رہے، دوسرے بدھ یعنی چہارشنبے کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کے یہاں آپ نے قیام کیا۔ اس دن آپ کو اور زیادہ شدت کے ساتھ تکلیف ہوئی، بہت زیادہ شدت کے ساتھ، سر میں درد بھی ہے، بخار بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہلوایا کہ مختلف کنوؤں کا پانی منگواؤ، چنانچہ مختلف الگ الگ کنوؤں کا پانی منگوایا گیا، اور ایک بڑے لگن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا، آپ اس میں بیٹھ گئے، اوپر سے پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالتے رہے۔ آپ نے حکم دیا کہ مجھ پر ڈالو، چنانچہ 7 مشکیزیں آپ پر پانی اڈیلا گیا، تو آپ کو کچھ افاقہ ہوا اور بخار تھوڑا سا ہلکا ہوا، اور کمی اور خفت آپ نے محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی پر پٹی باندھے ہوئے تھے سر کے درد کی وجہ سے، اور 2 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سہارے آپ نے حکم دیا کہ مجھے مسجد نبوی لے چلو۔ چنانچہ ظہر کے وقت سے پہلے، ظہر کی نماز سے پہلے، چہارشنبے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی آئے، صحابہ اکرام کو جمع فرمایا۔ آپ کی پیشانی پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں بھی آپ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دو، کہ کوئی یہودی اور کوئی نصرانی اس پورے جزیرے میں نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر بہت ساری نصیحتیں اس وقت آپ نے ارشاد فرمائیں۔ اس وقت آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم لوگوں میں سے اگر کسی کا مجھ پر حق ہے تو وہ میری گزارش ہے کہ وہ اپنا حق مجھ سے لے لے۔ اگر میں نے کسی کو مارا ہو چھڑی سے، یا کسی کا پیسہ میرے ذمے ہو، یا کسی کو میں نے برا بھلا کہا ہو، تو وہ دنیا ہی میں ابھی سے وہ میرے سے بدلہ لے لے، مجھ سے انتقام لے لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ جملے ارشاد فرمائے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امامت فرمائی، نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد پھر ممبر پر تشریف لائے، پھر آپ نے وہی جملے دہرائے، اگر کسی کا حق ہے مجھ پر تو وہ براہ کرم یہ حق لے لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن مجھ سے اس حق کا سوال ہو جائے، اس لیے میں ابھی سے وہ حق ادا کر دینا چاہتا ہوں۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے ذمے میرے 3 درہم باقی ہیں، 3 درہم قرض کے باقی ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ اس وقت آپ کے گھر کا یہ حال تھا آپ کے دولت قدے کا کہ آپ کی وفات کے موقع پر چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا. تو درہم کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس کی طرف دیکھ کر فرمایا کیا تم اس قرض کی ادائیگی کا ذمہ اپنے ذمے لیتے ہو؟ تو چونکہ وہ رشتہ دار تھے، حضرت فضل بن عباس اپنے چچا کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ تو میری سعادت ہے کہ میں اپنے ذمے لے لیتا ہوں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درہم ان کے ذمے کروائے. عزیزان گرامی، اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا کہ یہ اختیار دیا کہ اگر تو چاہے تو دنیا کی چمک دمک اور دنیا کا مال و متاع تو اپنے لیے اختیار کر لے، تجھے وہ دے دیا جائے گا. اگر اللہ کے پاس جو بے شمار نعمتیں ہیں اگر اس کو اختیار کرنا چاہتا ہے تو تجھ کو وہ دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی. اتنا سننا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زار و قطار رونے لگے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو اس مجلس میں موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ بوڑھے میاں کیوں رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک شخص کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص کو اختیار دیا گیا دنیا اور آخرت کے بارے میں، اور اس شخص نے آخرت کو ترجیح دے دی. دنیا کے اوپر اس نے آخرت کو ترجیح دی کہ اس کو دنیا نہیں چاہیے، اس کو آخرت چاہیے. تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ لیکن بعد میں کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سب سے زیادہ ہماری جماعت میں سمجھدار تھے کہ وہ جو روئے تھے بالکل حق پر روئے تھے، اس لیے کہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت کا اشارہ دے رہے ہیں. وہ ایک شخص سے مراد کوئی عام شخص، کوئی دوسرا شخص نہیں ہے، بلکہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اس اشارے کو سب سے پہلے سمجھ کر رونے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف بہت پیار اور محبت کے ساتھ ان کی طرف دیکھا اور دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میں نے ابو بکر جو مجھ پر اپنے مال کے ساتھ، اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنی جان کے ذریعے سے جو میری خدمت کی ہے، انہوں نے جو مجھ پر احسان کیا ہے اس کا میں بدلہ دنیا میں ادا نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اگر دنیا میں اگر میں کسی کو اپنا خلیل اور دوست بناتا تو وہ حضرت ابو بکر کو بناتا رضی اللہ عنہ. اور فرمایا کہ مسجد نبوی کی جانب جتنے دروازے اور کھڑکیاں کھلتی ہیں سب کو بند کر دیا جائے سوائے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے اور ان کی کھڑکی کے. عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بدھ کے دن آپ نے یہ نصیحت فرمائی اور پھر واپس آپ اپنے دولت قضا واپس تشریف لے گئے اور آپ کی بیماری اسی طرح باقی ہے اور آپ بیمار ہیں اور شدید سر میں درد بھی ہے، بخار بھی ہے. چہارشنبے کا دن بھی گزر گیا، جمعرات کا دن آیا تو بہت سے صحابہ اکرام آپ کی تیمار دالی کے لیے اور آپ کی بیمار پرسی کے لیے جمع ہو گئے. جب بہت سارے سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے ایک قلم اور کاغذ لے آؤ کہ تاکہ میں کچھ لکھوا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اس موقع پر موجود تھے انہوں نے فرمایا کہ حسبنا کتاب اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے تو اللہ کی کتاب کافی ہے. یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ آپ اب بیماری کی حالت میں ہیں اور آپ پر وقفے سے غشی بھی طاری ہو رہی ہے اور آپ کو سخت تکلیف بھی ہے
اور آپ کیا نصیحت فرمانا چاہتے ہیں کہ سب چیزیں تو آپ بتا چکے ہیں، اب آپ کو کوئی چیز پیش کرنا ہے گویا آپ کو تکلیف دینا ہے، آپ کو زحمت دینی ہے۔ چنانچہ صحابہ اکرام میں سے بعض کہنے لگے کہ اللہ کے رسول طلب کر رہے ہیں تو آپ کے حوالے کرواؤ۔ یہ جو آپس میں تھوڑی سی جو گویاں ہوئی اور آپس میں جو تھوڑی جو گفت و شنید ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا اثر ہوا اور آپ نے فرمایا کہ خذوا عنی، کہ مجھ سے اٹھ جاؤ۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس وقت جو لکھوانا چاہ رہے تھے آپ نے نہیں لکھوایا، کہ یہاں سے اٹھ جاؤ، کہ یہاں پر اب شور و شغوا اور کچھ باتیں مت کرو۔ عزیزان گرامی، اس وقت آپ کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ بعض صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اس وقت آپ یہ لکھوانا چاہتے تھے، اس میں سے 2 باتیں ایک صحابی نے بتائی، کہ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو اس جزیرۃ العرب سے باہر نکال دیا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ باہر ممالک سے جو وفود آتے ہیں ان وفود کی اسی طرح نوازش کی جائے اور ان کا اسی طرح خیال کیا جائے جیسے میں زندگی میں خیال کرتا رہا ہوں۔ تیسری بات وہ بھول گئے، یعنی راوی جو ہیں ان کو تیسری بات یاد نہیں رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ بعض کہتے ہیں کہ تیسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ میرے بعد اللہ کی کتاب کو اور سنت رسول کو، یعنی احادیث پاک کو، اس کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات یہ ارشاد فرمائی۔ بعض نے کہا کہ میرے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری یہ بات ارشاد فرمائی۔ بہرحال تیسری بات راوی کے ذہن سے نکل گئی۔ عزیزان گرامی، تو پھر جمعرات کے دن کا یہ واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آیا۔ پھر مغرب کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلنا چاہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار بے ہوشی کی جیسی کیفیت طاری ہوتی رہی۔ پھر بالآخر آپ کسی طرح 2 صحابہ کے سہارے سے مسجد تشریف لائے اور جمعرات کے دن مغرب کی نماز آپ نے خود پڑھائی اور سورۃ المرسلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تلاوت فرمائی، اور پھر واپس تشریف لائے اور بیماری اور بڑھتی گئی اور آپ پر بار بار بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوتی رہی۔ آپ اٹھنا چاہ رہے تھے عشاء کی نماز کے لیے، آپ پر ہوشی طاری ہو گئی اور آپ نے کہا کہ مجھے غسل کراؤ۔ چنانچہ آپ کو غسل کرایا گیا تو بے ہوشی ختم ہوئی۔ پھر آپ اٹھنا چاہ رہے تھے، پھر بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر آپ کو غسل کرایا گیا۔ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، تینوں بار آپ بے ہوش ہو گئے، اور آپ چوتھی بار اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہیں سکے۔ آپ نے پوچھا کہ مسجد میں لوگ جمع ہیں، تو آپ کو بتایا گیا کہ ہاں مسجد میں صحابہ ہم ینتظرونک۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ لوگ آپ کے انتظار میں ہیں، اس لیے کہ آپ امام ہیں، آپ نماز پڑھانے کے لیے آئیں گے تو لوگ آپ کے منتظر ہیں اور آپ کے دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس طرف قبلہ ہے اور محراب ہے، تو اس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دولت قضا ہے، ادھر سے آپ تشریف لاتے ہیں اور مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ مسجد اور آپ کے حجرے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، بس اپنے حجرے سے باہر قدم رکھے تو مسجد سے اندر قدم رکھیں گے تو آپ کا حجرہ مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سب صحابہ اکرام کی نگاہیں تھیں کہ آپ تشریف لائیں گے، نماز پڑھائیں گے۔ دیر ہو چکی تھی عشاء کی نماز کے لیے، آپ تشریف نہیں لا سکے تھے نماز پڑھانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر کہلا بھیجا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر ہیں اس میں موجود تو ان سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ وہ رقیق القلب ہیں، انہو رقیق القلب، وہ نرم دل ہیں اللہ کے رسول، آپ کے مصلی پر وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکیں گے، اگر وہ جائیں گے تو آپ کو وہ نہ پا کر بے ہوش ہو جائیں گے، وہ پڑھا نہیں پائیں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سختی سے فرمایا کہ نہیں، ابو بکر ہی سے کہو کہ وہی نماز پڑھائے۔ چنانچہ جمعرات کے دن عشاء کی نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں صحابہ اکرام نے نماز ادا کی۔ عزیزان گرامی، جمعرات کا دن تو گزر گیا، پھر اس کے بعد کا دن جمعہ کا دن تھا، وہ بھی حضرت ابو بکر ہی نے نمازیں پڑھائیں۔ کل روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 17 نمازوں کی امامت کی ہے، یعنی جمعہ، ہفتہ اور اتوار اور جمعرات کی عشاء اور پیر کے دن کی فجر کی نماز۔ تو بہرحال یہ جمعہ کا دن بھی گزرا اور ہفتے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا افاقہ ہوا تو آپ 2 صحابہ کے واسطے سے اور ان کے سہارے سے آپ حجرے سے باہر تشریف لائے نماز میں شامل ہونے کے لیے۔ حضرت ابو بکر کو اندازہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر نکل کر آ رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز کے لیے رکعت باندھ چکے تھے۔ اندازہ ہوا کہ آپ آ رہے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور مصلی پر کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اس کیفیت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا بکر مکانک، اپنی جگہ کھڑے رہو، نماز پڑھاتے رہو۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ادب کے خلاف سمجھا اس کو کہ اللہ کے رسول کے آگے میں خود آگے بڑھ کر نماز پڑھاؤں، پیچھے ہٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بائیں جانب بیٹھ گئے آگے کی طرف، اور آپ نے نماز پڑھائی۔ آپ کی آواز بہت ہلکی تھی، کمزوری کی وجہ سے، نقاہت کی وجہ سے، چنانچہ آپ آہستہ بیٹھ کر آپ نے تکبیرات کہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے کھڑے ہو کر بآواز بلند مکبر کی حیثیت سے آواز پیچھے تک پہنچاتے رہے۔ اس طرح نماز مکمل ہوئی۔ نماز کے مکمل ہونے کے بعد انہوں نے حضرت ابو بکر سے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے تو تم سے کہا تھا کہ تم نماز مکمل کرو، کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ مالی ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ آپ کے سامنے آگے بڑھ کر نماز پڑھائے، اس کے اندر تو اتنی طاقت اور اتنی ہمت نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ تو بہرحال ہفتے کے دن ظہر یا اتوار کے دن کے ظہر کی نماز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ابتدا تو حضرت ابو بکر نے کی تھی، لیکن اس نماز کی تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ پھر آپ حجرے میں تشریف لے گئے، اتوار کا دن گزرا اور پھر پیر کا دن فجر کی نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ اچانک نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارکہ کا پردہ ہٹا اور ایسا محسوس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لانے والے ہیں، حالانکہ آپ تشریف لانے والے نہیں تھے، بس آپ نے اپنا چہرہ انور باہر نکال کر صحابہ اکرام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور آپ کا چہرہ ایسا چمک رہا تھا۔ صحابہ اکرام صفوں میں کھڑے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ اکرام ہیں، بے اختیار صحابہ اکرام کے چہرے قبلے کی طرف سے مڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں آپ کو دیکھتے رہے، اور خود صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ ایسا روشن اور چمکدار تھا اور ایسا چمک رہا تھا گویا کہ رحل کے اندر قرآن کے صفحات کھلے ہوئے ہوں، جیسے قرآن رحل کے اندر جیسے روشن اور چمکدار نظر آتا ہے، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور روشن اور چمکدار تھا۔ آپ خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ آپ نے صحابہ اکرام کو دیکھا کہ نماز میں مشغول ہیں۔ حضرت ابو بکر کو بھی محسوس ہوا کہ صحابہ اکرام سب متوجہ ہیں اور وہ بھی آہستہ آہستہ متوجہ ہونے لگے اور پیچھے کی طرف ہٹنے لگے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں،
تم لوگ اپنی نماز مکمل کرو. یہ اشارے کے ساتھ آپ نے فرمایا، پھر پردہ آپ نے چھوڑ دیا. یہ آخری دیدار تھا جو صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حیات مبارکہ کا آخری دیدار فرمایا. عزیزان گرامی، پھر آپ پردے کے اندر تشریف لے گئے اور آپ پر وہی کیفیت تھی اور بہت تکلیف آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی موجود تھی، حضرت حسن حسین بھی تھے، ازواج مطہرات بھی ساری جمع ہو چکی تھی. سب سے آپ نے ملاقات کی اور سب کو باہر بھیجا. پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی بیٹھی ہوئی تھی، ان کو اپنے قریب بلایا اور ان کو اشارے سے ان کو یہ بتایا کہ میرے منہ کے قریب آؤ. چنانچہ وہ اپنے کان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے قریب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا. تو روایتوں میں آتا ہے کہ فبکت فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگی. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اشارہ کیا، پھر قریب بلایا اور پھر جب کان قریب کی تو کچھ فرمایا. تو روایتوں میں آتا ہے فضحکت فاطمہ، حضرت فاطمہ ہنس پڑی. اب ایک ہی وقت میں رونا بھی ہنسنا بھی وجہ سمجھ میں نہیں آئی. پھر بعد میں حضرت عائشہ نے دریافت کیا رضی اللہ عنہا تو حضرت فاطمہ نے فرمایا پہلی بار مجھے آپ نے قریب آ کر کہا کہ فاطمہ اب ہمارے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، اب ہم یہاں سے جدا ہونے والے ہیں اور صبر کرنا. جیسے یہ میں نے سنا تو میں برداشت نہیں کر سکی. پھر دوسری بار مجھے بلایا اور بلا کر کہا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملنے والی ہو. یعنی سب سے پہلا انتقال حضرت فاطمہ کا ہونے والا ہے. چنانچہ صرف 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنی عمر کے 24 سال میں انتقال کر گئی اور پردہ فرما گئی. عزیزان گرامی، تو بہرحال حضرت حسن حسین کو بھی بلایا اور ان کو چوما اور اپنے سینے سے لگایا اور آپ روتے رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن وہ بھی آئے ہوئے ہیں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی برادر. ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حسرت کے ساتھ مسواک کی طرف دیکھتے رہے. حضرت عائشہ سمجھ گئیں کہ شاید آپ مسواک فرمانا چاہتے ہیں. پوچھا آپ کو مسواک کی خواہش ہے؟ آپ کو بڑی محبت تھی مسواک سے. آپ نے سر کے اشارے سے فرمایا تو مسواک لے کر آپ کے ہاتھ میں اور آپ کے منہ میں رکھا. لیکن آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ آپ اپنی منہ میں چبا کر اس کو کر سکیں. آپ نے پھر اشارے سے کہا کہ اس کو نرم کر کے دو. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے منہ میں اس مسواک کو نرم کر کے دیا. پھر اس کے بعد آپ کے منہ میں پھرایا. چنانچہ حضرت عائشہ آپ کی وفات کے بعد فرمایا کرتی تھی کہ مجھے فخر ہے کہ مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نوبتی اور وفی بیتی وفی نہری و سحری ما بین سحری و نہری، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میری باری کے دن میرے گھر میں اور میرے سینے اور میرے گردن کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرمائے اور سب سے آخری چیز آپ کے حلق سے جو نیچے اتری ہے وہ میرا لعاب ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بڑے فخر کے ساتھ اس جملے کو بار بار وہ فرمایا کرتی تھی. تو بہرحال عزیزان گرامی، مسواک آپ نے آخری موقع پر فرمایا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ فرماتے رہے کہ اے اللہ، انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ میرا حشر فرمانا، میری بخشش فرمانا، مجھ پر رحم فرمانا. بار بار یہ جملے آپ ارشاد فرماتے رہے اور فرماتے رہے الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو. اور آپ یہ بھی فرماتے رہے وما ملکت ایمانکم، لوگو کہ اپنے ماتحت جو کام کرنے والے جو نوکر ہیں، جو غلام اور باندی ہیں، ان کا خیال رکھنا، یعنی غریبوں کا خیال رکھنا. آپ نے اللہ کے لیے نماز کا ذکر کیا اور دنیا میں بسنے والے انسانوں میں غریبوں کو آپ نے یاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہ جملے ارشاد فرماتے رہے اور فرماتے رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.
قریب میں پانی کی ایک لگن رکھی ہوئی تھی، اس میں آپ اپنا ہاتھ اپنے دستے مبارک ڈالتے تھے، اپنی پیشانی پر پھیرتے تھے، اپنا دستے مبارک ڈالتے تھے، پیشانی پر پھیرتے تھے۔ اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دونوں سورتیں پڑھتی تھیں، اور برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دم کر کے آپ کا ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر پھیرا کرتی تھی، اور فرمایا کرتی تھی کہ آپ کے ہاتھ جو برکت ہے وہ میرے ہاتھ میں کہاں آئے گی؟ چنانچہ آپ کا ہاتھ آپ کے جسم پر پھیرا کرتی تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی آپ ہر دن سوتے تھے تو سونے سے پہلے آپ سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس یہ تینوں صورتیں ہمیشہ آپ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے سارے جسم پر پھیر کر آپ سویا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ نے یہ عمل بھی کیا۔ بہرحال عزیزان گرامی، مسواک آپ فرماتے رہے، پھر اس کے بعد آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، اور یہ بھی کہتے رہے اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ تو ہی سب سے بڑا دوست ہے، تو ہی سب سے اعلیٰ دوست ہے، اللہم الرفیق الاعلی، یہ کہتے رہے، اور آپ نے اپنی شہادت کی انگلی یا اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا، اور آپ کی آنکھیں پتھرا گئیں اور ہاتھ آپ کے ڈھیلے پڑ گئے، اور آپ کی روح اس جسد عنصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت آپ کے جس جسد اطہر سے روح نکلی تھی، اس وقت جو خوشبو جو محسوس کی، میں نے زندگی میں کبھی نہ اس سے پہلے ویسی خوشبو میں نے سونگھی ہے، نہ اس کے بعد میں نے کبھی ویسی خوشبو میں نے سونگھی ہے۔ عزیزان گرامی، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال 4 دن کی عمر پا کر اس دنیا کو خیر بات کہہ کر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گئے۔ عزیزان گرامی، اس سے معلوم ہوا کہ دنیا فانی ہے اور ختم ہو جانے والی ہے، دنیا کی ہر چیز فانی ہے، کوئی چیز یہاں کی رہنے والی نہیں ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، دنیا میں جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے۔ انبیاء کو وفات آئی اور فرشتے بھی مر جائیں گے، جنات بھی ختم ہو جائیں گے، ساری دنیا فنا کر دی جائے گی، ایک فرد بھی دنیا میں باقی نہیں رہے گا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے۔ تو عزیز گرامی، یہ جو موت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو طاری ہوئی ہے، روایتوں میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ آپ کو پھر اس وفات کے بعد آپ کی نماز جنازہ جو پڑھی گئی، وہ عام طور پر جیسی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے ویسی نماز جنازہ آپ کی نہیں ہوئی، بلکہ آپ کے فرمان کے مطابق آپ کے حجرے میں آپ کا جنازہ رکھا گیا۔ سب سے پہلے فرشتوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی۔ نماز جنازہ کا مطلب آپ کے سامنے آتے تھے، سینے کے مقابل کھڑے ہو کر تکبیر پڑھتے تھے، صلاۃ و سلام پڑھتے تھے، درود پڑھتے تھے، چلے جاتے تھے۔ اور ترتیب یہ تھی کہ پہلے فرشتوں نے نماز جنازہ پڑھی ہے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور گھرانے والے، ان میں مرد پہلے، پھر عورتیں، پھر بچے، پھر اس کے بعد مہاجرین یعنی مکے سے جو آئے ہوئے ہیں وہ مرد، عورتیں، بچے، پھر اس کے بعد انصار کے مرد، عورتیں، بچے، اس طرح ترتیب کے ساتھ تقریباً 30,000 صحابہ اکرام نے نماز جنازہ پڑھی، لیکن سب کی نماز جنازہ یہی تھی، یعنی آپ کی نماز جنازہ میں یہ دعا نہیں تھی اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا والی دعا نہیں تھی، وہ تو ہم گنہگاروں کے لیے ہے کہ مغفرت کی دعا کی جاتی ہے۔ آپ تو معصوم ہیں کہ آپ کے لیے مغفرت کی دعا کیا، آپ کے لیے رحمت کی دعا، اور آپ کے لیے درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا گیا۔ تو بہرحال جہاں پر آپ کا انتقال ہوا، آپ کی روح قبض کی گئی، وہیں پر چارپائی سے آپ کو ہٹایا گیا اور وہیں پر آپ کی قبر بنائی گئی۔ حضرت ابو طلحہ ان کو بلایا گیا، انہوں نے قبر کھودی اور لحد کی قبر بنائی گئی، یعنی ایک جانب جو قبر کے اندر جو ایک جانب جو ایک خانہ بنایا جاتا ہے اور جس میں نعش کو رکھا جاتا ہے، وہ آپ کے لیے تیار کی گئی، اور آپ کی قبر میں
اترنے والے صحابہ اکرام کے نام بھی موجود ہیں، اور اس موقع پر جو غسل دیا ہے، غسل دینے والے صحابہ اکرام کے نام بھی کتابوں میں موجود ہیں، اور آپ کے کپڑے اتارے جائیں یا نہ اتارے جائیں غسل کرنے کے لیے، غسل دینے کے لیے، تو سب پر ایک لمحے کے لیے غشی طاری ہوئی، بے ہوشی اور غنودگی کی کیفیت، غیب سے آواز آئی کہ پیغمبر کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے، چنانچہ آپ کے کپڑوں کے ساتھ آپ کو غسل دیا گیا۔ غسل دینے والوں میں حضرت علی ہیں، حضرت عباس ہیں، حضرت فضل ہیں، حضرت قاسم ہیں، اور اسی طرح حضرت شکران ہیں رضی اللہ عنہم، اور اسی طرح حضرت اسامہ کا نام بھی ہے۔ ان سبوں نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا، اور اس کے بعد 3 چادروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن پہنایا گیا اور آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، چونکہ سفر کا مہینہ ہے، سفر کے مہینے کے آخر سے آپ کی بیماری کا آغاز ہوا تھا، اس مناسبت سے وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں احادیث کی روشنی میں کچھ باتیں یہ میں نے اللہ کی توفیق سے عرض کر دی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر کروڑا کروڑ اور ہر وقت اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے رحمتیں نازل فرماتا رہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب